مودی کی خطے کو ایٹمی جنگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش۔ ایٹمی جنگ سے کیا تباہی ہوگی؟ غریب عوام کو خوشحالی کی ضرورت۔ پاکستان تیار، کچھ آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قیمتی ناظرین السلام علیکم۔ 14/12 کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2019 میں دی بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ، جو کہ ایک انتہائی ریناؤنڈ میگزین ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپتا ہے جس کا عنوان ہوتا ہے ہاؤ ان انڈیا پاکستان نیوکلیئر وار کوڈ بگن اینڈ ہیو گلوبل کانسیکوینسز، مطلب پاکستان اور انڈیا کی ایٹمی جنگ کیسے چھڑ سکتی ہے اور اس کے دنیا کے اوپر کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے 10 بہترین سائنسدان جو کہ فزکس، کیمسٹری، انوائرمنٹل سائنسز اور اوشنوگرافک سائنسز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، وہ یہ آرٹیکل چھاپتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی اگلی جنگ 2025 میں ممکن ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انڈیا نے 2019 میں جموں کشمیر کا جو اٹانومس اسٹیٹس ہے اس کو ختم کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس جنگ کے امکانات اور بڑھ گئے ہیں۔ وہ مختلف سینیریو سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سینیریو سے ہٹ کر بھی ممکن ہے کہ کوئی سینیریو ہو جس کے بعد انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2025 میں دوبارہ انڈین پارلیمنٹ کے اوپر فریڈم فائٹرز حملہ کریں گے اور اس دفعہ ان کے بہت سارے پولیٹیشنز ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ اپنی افواج کو کہے گی کہ پاکستان کے خلاف آپ روایتی جنگ کر لیں، کیونکہ انڈین آرمی کا کہنا ہے کہ روایتی جنگ کا گیپ ابھی بھی موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے انسیڈنٹ کے بعد اور پاکستان نیوکلیئر ویپن یوز کرے، ہم پاکستان کو پنش کر کے تو واپس آ جائیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انڈین آرمی ملٹیپل فرنٹس کے اوپر پاکستان کے اندر انٹر ہو جاتی ہے۔ پاکستان پہلے دن ہی 10 سے 15 ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ایئر برسٹ ہوا میں پھاڑ دیتا ہے، جو انڈین ٹینکس اور انڈین آرمی کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اگین پاکستان کچھ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یوز کرتا ہے، مگر اس کے جواب میں انڈیا 10 سے 15 اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپنز پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ پاکستان کے وہ کچھ کنٹونمنٹس کو، نیوکلیئر انسٹالیشنز کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کے جواب میں آل ہیل بریکس لوس، پاکستان بھی اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن یوز کرتے ہوئے انڈیا کے بہت سارے بڑے شہروں کو اور ان کے کنٹونمنٹس کو، ان کی میزل فیسلٹیز کو اور ایئر فیلڈز کو نشانہ بناتا ہے، اور دونوں ملک بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن، فائنینشیل اور ہر طرح کا انفراسٹرکچر جو ہے دونوں ملکوں کے اندر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لاکھوں زخمی لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جن کے لیے تمام ہیلتھ کیئر فیسلٹیز انیڈیکویٹ ہو جاتی ہیں۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں دونوں سائڈوں کی طرف ملا کر 5 کروڑ سے 12.5 کروڑ لوگوں کی اموات ہو سکتی ہیں۔ 5، 15، 50 اور 100 کلو ٹنز تک کے نیوکلیئر وار ہیڈز یوز کیے جا سکتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ 2025 میں دونوں ملکوں کے پاس تقریباً 250 نیوکلیئر ویپنز ہوں گے۔ ویسے جو ابھی تک کی جو صورتحال ہے جو اوپن میڈیا کے اوپر، اوپن سورس کے اوپر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس 172 نیوکلیئر ویپنز ہیں اور پاکستان کے پاس 170 ہیں۔ ان سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انڈیا پاکستان کے خلاف 150 نیوکلیئر ویپنز یوز کرے گا اور پاکستان سارے کے سارے نیوکلیئر ویپنز انڈیا کے خلاف یوز کر دے گا، اور انڈیا کوئی 100 نیوکلیئر ویپنز چائنا کے لیے بھی رکھے گا۔ جب اتنے سارے نیوکلیئر ویپنز یوز ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بلیک کاربن ایمیشنز ہیں جو انڈیا پاکستان کی اس نیوکلیئر
वॉर के नतीजे में प्रोड्यूस होंगी उनका जो वॉल्यूम है वो 27.3 टेराग्राम्स है, और 1 टेराग्राम जो होता है वो 1 बिलियन टन्स होता है। यानी तमाम जो ब्लैक कार्बन है ये पहले अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, उसके बाद सन इसको हीट अप करेगा और ये स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाएगी। जब स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ये ब्लैक कार्बन विल स्टे देयर फॉर मैनी ईयर्स और पूरी दुनिया में फैल जाएगी, और न्यूक्लियर विंटर्स दुनिया के अंदर सेट इन कर जाएंगी। कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो साउथ एशिया में नहीं हो पाएगी, और दुनिया में भी बहुत सारी जगहों के ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो मुतासर होगी, और इवन समंदर के अंदर जो मछलियों की ग़िज़ा है वो भी मुतासर होगी। ताबकारी से जो है वो बिलियंस ऑफ पीपल दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर इतनी ब्लैक कार्बन होगी तो ओजोन लेयर जो है वो सारी की सारी डिप्लीट हो जाएगी, और दुनिया के ऊपर जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं वो सन की तरफ से डायरेक्ट हो जाएंगी। देन व्हाट विल हैपन इज़ यू नो कि दुनिया के अंदर एक तबाही बर्बादी और नंग भूख अफलास ये तारी हो जाएगी। तो ये जो न्यूक्लियर वॉर है, इन साइंटिस्ट का कहना है कि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खिता और पूरी दुनिया इससे मुतासर होगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डेडली। नाजरीन, साउथ एशिया सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के बाद दुनिया का पसमानदा और गरीब तरीन खिता तस्वर किया जाता है। इसमें 2 अरब लोग बसते हैं। बात चूँकि इंडिया और पाकिस्तान की हो रही है तो मैंने 3 पैमाने मुंतखब किए हैं, जिससे आपको ये बताना मकसूद है कि इस खिते के अवाम इनको क्या जंग की ज़रूरत है या इनको डेवलपमेंट और खुशहाली और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो उस पर इंडिया 134वें नंबर पर है 193 मुल्कों में, और पाकिस्तान का जो नंबर है वो 164वां है। दूसरी तरफ हम फिर बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। इसमें पाकिस्तान 109वें नंबर पे है और इंडिया 105वें नंबर पे है। इंडिया से आगे तो म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी हैं। फिर हम ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितने फ़ीसद लोग इनकी आबादी का गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक ने पैमाना मुंतखब किया है वो ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा $3.2 से कम हर दिन कमाता है तो वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो पाकिस्तान के 40% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इंडिया के 60% लोग। और दुनिया में इस वक्त 1.1 अरब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और इसमें जो इंडिया का हिस्सा है वो 234 मिलियन का है। पाकिस्तान में 93 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, इथियोपिया में 86 मिलियन लोग, नाइजीरिया में 74 मिलियन लोग, और कांगो में 66 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। तो इन अदाद शुमार से आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन इस वक्त किन ममालिक के साथ है गुर्बत में। और जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि जिन मुल्कों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, या इंस्टेबिलिटी है, या क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, लाइक कहत साली है, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, या समाजी नाहमवारियाँ हैं, तो उन मुल्कों के अंदर हंगर, भूख, अफलास और गुर्बत बहुत ज़्यादा होगी। और इंडिया का मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक्स बता दूं कि इंडिया के अंदर जो 10% इंडियंस हैं वो 80% जो इंडिया की दौलत है उसके ऊपर काबिज़ हुए हुए हैं। तो मेरे कीमती नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस खित्ते के अवाम को प्रोग्रेस की ज़रूरत है, ना कि लड़ाई की। मेरे कीमती नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे पहलगाम इंसिडेंट के बाद वाली सूरत हाल के ऊपर। 9 दिन गुजर चुके हैं, और इन 9 दिनों के अंदर आपने इंडिया के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये के अलावा कोई बात नहीं देखी होगी। जिंगोइज़म है और एक वॉर रिटोरिक है जो कि इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखने में आ रहा है। अभी तक तो दुनिया को यही नहीं पता कि ये जो इंसिडेंट हुआ इसकी ज़िम्मेदारी किस ग्रुप ने ली। जो ही ये इंसिडेंट हुआ उसके फ़ौरन बाद इंडियन मीडिया और गवर्नमेंट ने कहा जी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि
کشمیری فریڈم فائٹرز ہیں انہوں نے یہ انسیڈنٹ کیا ہے. ابھی ان کی طرف سے بھی ڈینائل آ گیا کہ یہ انسیڈنٹ تو ہم نے نہیں کیا. تو یہ فالس فلیگ انسیڈنٹ انڈین گورنمنٹ نے اور ان کی فوج نے خود کیا, اور اس کے بعد ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ فوری طور پر پاکستان کے اوپر بلیم اور پھر پاکستان کے اوپر کوئی سرجیکل سٹرائکس یا کوئی ایسا پیونیٹیو میئر لیا جائے کہ جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے ہو. مگر اس دفعہ صرف اور صرف انہوں نے جو گیدڑ بھبکی دی وہ یہی ہے کہ سندھ طاس منصوبہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور اس کو سسپینڈ کر دیا جائے. ابھی تک تمام دنیا کو پتہ چل چکا ہے جی کہ اگر انڈیا سندھ طاس منصوبے کو سسپینڈ بھی کرتا ہے تو 3 ریورز کا جو پانی پاکستان کے پاس آ رہا ہے اس کے پانی کو یوز کرنے کے لیے جو اس نے ڈیمز بنانے ہیں یا اس کو جو ڈائیورٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی اس کو دہائیاں چاہیے. صرف اور صرف اپنے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, کیونکہ انڈیا کو پتہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایئر سٹرائکس پاکستان میں کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا جو پائلٹ ہے وہ پاکستان کے اندر گر جائے گا, کیونکہ ان کے جہازوں کے اندر سوراخ ہے نیچے. جب وہ پاکستان کے اوپر آتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں. پھر چائے والی ایپیسوڈ ہو جائے گی اور اس کو پوری دنیا میں ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. سرجیکل سٹرائکس کرتا ہے تو پاکستان کی آرمی بھی بڑی پروفیشنل ہے, ادھر سے بھی کوئی نہ کوئی ٹیٹ فور ٹیٹ ایکشن ہوگا. ہم نے کہہ دیا آپ جیسے کریں گے ویسے یہاں سے ایکشن آئے گا. جنگ ہم نہیں شروع کریں گے, جنگ آپ شروع کریں گے, مگر اس کو ختم کرنا پھر ہمارے اختیار میں ہوگا. اور یہ جنگ کس طرف چلی جائے گی یہ پھر آپ کو بھی نہیں پتہ اور پوری دنیا کو بھی نہیں پتہ, کیونکہ پاکستانی فوج اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اپنی ساورینٹی کا تحفظ کرنا آتا ہے. تو کسی خام خیالی میں نہ رہیے گا. دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کو پروگرس اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ ان کو مزید بیچارگی کی طرف دھکیل دیں اپنے کسی بھی مس ایڈونچر سے, یا کوئی ایسی مس کیلکولیشن جو کہ پورے خطے کو نہیں پوری دنیا کو تباہی کے دہانے کے اوپر لا کر کھڑا کر دے. یہ آپ کو یہ مودی سرکار کو یہ چیزیں یہ ذہن میں رکھنی پڑیں گی, اور دنیا کو بھی. دنیا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس پورے واقعے کا وہ نوٹس لے چکی ہے اور انڈیا کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں, اور آپ اگر کوئی ایسا ایکشن کریں گے تو دنیا آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی. ہاں دنیا نے بلکہ پاکستان نے بھی کہا کہ جن لوگوں کی وہاں پہ اموات ہوئی ہیں اس ایکشن میں ان سے ہمیں ہمدردی اور ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر یہ آپ کے اپنے ملک کے اندر ہو رہا ہے, یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو اپنے ملک کے اندر ٹھیک رکھیں. صرف کشمیری انسرجنسی آپ کے ملک میں نہیں چل رہی بلکہ 15 مزید انسرجنسیز بھی آپ کے ملک کے اندر ہیں, تو ان کی طرف بھی آپ ذرا دھیان کریں اور ایک ایکویلٹی اور ڈیولپمنٹ اپنے ملک کے اندر لے کے آئیں تاکہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آپ کی گرفت میں آ سکیں. یہ جنگوازم اور وار ریٹورک سے آپ اپنے ملک کے لوگوں کی توجہ جو اصل ایشوز ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے تو ہٹا سکتے ہیں, مگر لمبے عرصے کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہوش کے ناخن نے. تو میرے قیمتی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اور آئندہ بھی ہم آپ کے لیے انسائٹ فل اور نالجبل تجزیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.